دنیا میں بھیجتا ہے اور دنیا میں بھیجنے کے بعد میں بھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے لیے ہماری رہنمائی کی خاطر ہمیشہ نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ ہم صحیح راستے پر رہیں۔ اور اس کی خاطر اس نے ایک رسول نہیں بلکہ ہر زمانے میں نبی اور رسول کو بھیجا، بلکہ سورۃ النحل 16 نمبر کی سورۃ اور 36 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے۔ سورۃ الفاطر 35 نمبر کی سورۃ اور 24 نمبر کی آیت میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس کے بیچ میں ہم نے نذیر، خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورۃ اور 7 نمبر کی آیت میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے گائیڈ، ہم نے ہادی بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو، پروفٹس کو بھیجا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے کتابوں کو بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔ سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورۃ 38 نمبر کی آیت میں ہے لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر اجل میں، ہر زمانے میں ہم نے کتاب کو بھیجا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے نبیوں کو مانتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب مان لیتے، ساری کتابوں کو، وارنیوں کو جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اس کو مانتے ہوئے آخری کتاب قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو مان لیتے، تو یہ اس طریقے سے ماننا ہم سب کے لیے ایک زبردست جوڑ پیدا ہوتا اور سب ایکساں ہوتے اور سوہارد ہم پہ پیدا ہوتا۔ یہ دوسری مرتبہ سوہارد پیدا ہو سکتا تھا۔ ایک تو انسانیت کی بنیاد پر ہمارے بیچ میں جوڑ اور سوہارد پیدا ہونے کی گنجائش ہے، دوسری بات یہ کہ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہی ہمارا رب ہے اور جو کتابیں اس نے بھیجی ہیں، اور آخری کتاب قرآن ہے، وہ آخری کتاب ساری انسانیت کے لیے، اور پروفٹس اور نبی ہر زمانے میں آئے اور آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں، اس بات کو مانتے ہوئے یہ سوہارد پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم سب مختلف دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف دھرموں میں بٹے ہوئے۔ آج ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں کیا صورت بنتی ہے کہ ہم دھرموں کی بنیاد پر، مختلف دھرموں کی بنیاد پر آپس میں جوڑ پیدا کریں، آپس میں سوہارد پیدا کریں، کیونکہ سوہارد پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے جو ہم اصول عام طور پر اپناتے ہیں وہ ہے سامانتائیں، آپس میں جو ایکساں باتیں ہیں، جو ایک جیسی باتیں ہیں اس کو ہم اپناتے ہیں اور اس کو بہانہ بناتے ہیں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اور جتنی جوڑ پیدا ہوئے ہیں، جیسے ملک کی بنیاد پر کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں، یہ ایک سامانتا بات ہے، اس لیے ایک ملک کے ہونے کی وجہ سے ہم ایک ملک ہونے کے بنیاد پر جوڑ پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں۔ ایک زبان بولنے والے، یہ ایک سامانتا ہے، سبھی لوگ میں ایک جیسی بات ہے کہ ہم ایک زبان بولنے والے ہیں، مراٹھی بولنے والے ہیں، اس بول کے اوپر، اس بات کے اوپر ہمارے بیچ میں سوہارد پیدا ہوتا ہے مراٹھی بولنے والوں کے بیچ میں۔ لیکن اس طریقے سے جو بنیادیں ہیں، جو باتیں ہیں سوہارد اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے، تو ایک جوڑ جو پیدا ہو گئی ہے وہ اسی حد تک ہے، اسی سے سیمت ہے، وہ دوسرے کے لیے دشمن بن جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے زبان کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر دنیا بھر کے جھگڑے ہوئے۔ ہم ایسا سوہارد، ایسی اتفاق باتیں اپنانے کی کوشش کریں جو سارے دھرم میں موجود ہو، اور اس اتفاق بات اور اس سامانتا باتیں جو ہیں اس دھرم کی لے کر کے اگر ہم ایک جوڑ اور سوہارد پیدا کر سکتے ہیں تو یہ کامیاب ترین سولوشن ہوگا، کامیاب ترین ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ کیونکہ اگر ہر دھرم کے لوگ میں سے ان کی سامانتائیں، ان کی یکسانیت، ان کے اندر جو جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک جیسی باتیں ہیں، اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے پریکٹیکل طور پر ثابت ہو جائے گی ہمارے بیچ میں
ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، یکساں اور سوہارد پیدا کرنے کے لیے۔ اور وہی بات کو اگر ہم اپنائیں، جو بات ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک ایک ہے، تو اگر اس ایک خدا کو تلاش کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، کیا یہ ایک خدا کا ذکر ہندو کی مذہبی کتابوں میں ہے؟ کیا ایک خدا کا ذکر عیسائی مذہبی کتابوں میں ہے؟ کیا ایک خدا کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں ہے؟ اگر ہم کو ایسا مل جاتا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہوگا ہمارے لیے ایک سوہارد اور ایک ہارمنی، ایک جوڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اور وہی بات کہ ہم سب کا رب، ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم اس طریقے سے ہم مختلف مذہبوں میں، مذہبی کتابوں سے وہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے اسی بات کا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پرمیشور ایک ہی ہے۔ مختصر طور پر میں مختصر 2-4 حوالے پیش کروں گا، جیسے مثال کے طور پر چھاندوگیا اپنشد 6 نمبر کے سیکشن 2 نمبر کے باب اور 1 نمبر کے شلوک میں ہے ایکم ایودتیم، ایک ہی خدا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ شویتا شوتارا اپنشد 4 نمبر کے باب اور 19 نمبر کے شلوک میں ہے نا تسیہ پرتما استی، اس مالک کا کوئی پرتما نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے وید کی کتابوں کے اندر ہے 32 نمبر یجروید 32 نمبر کے ادھیائے اور 3 نمبر کے شلوک میں ہے نا تسیہ پرتما استی، کہ اس مالک کی کوئی پرتما نہیں ہو سکتی۔ ریگ وید بک نمبر 1 ادھیائے نمبر 19 منترا نمبر 19 اور 16 نمبر کے منترا میں ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں ہو سکتا جس کے لیے ہم پوجا کر سکتے ہیں۔ یہ وید کے اندر ہے۔ یجروید چیپٹر نمبر 34 ورس نمبر 53 کے اندر ہے کہ ہی فارملیس اینڈ انڈیویزبل، وہ جو ہے کسی فارم کا نہیں ہے اور نہ پیدا کیا ہوا ہے، اس کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، بانٹ نہیں سکتا۔ اس طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں میں ایک خدا کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم کو ایک خدا کا ذکر یہود کی کتابوں میں اور عیسائی کی کتابوں میں ملے تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ملے گا اور بہانہ ہوگا سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ہارمنی پیدا کرنے کے لیے۔ یہود کی کتابوں میں بھی حوالے کے طور پر آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 ورس نمبر 4 کے اندر، ہیبرو میں، عبرانی زبان میں موسیٰ علیہ السلام کے زبانی یہ بات آتی ہے کہ شما اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد، کہ اسرائیل کے لوگوں، ہمارا خدا، ہمارا پروردگار ایک خدا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی چیپٹر 45 ورس نمبر 5، عیسائی چیپٹر 43 ورس نمبر 11، عیسائی چیپٹر 46 ورس نمبر 9 میں یہی ایک خدا کا ذکر ہم کو صاف صاف ملتا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کتاب ہے، وہاں پر بھی وہی جملہ جو موسیٰ علیہ السلام دہراتے ہیں عبرانی زبان میں، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے ان مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29 میں کہ ماسٹر فرسٹ آف آل دی کمانڈمنٹس کیا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی جواب دہراتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام 1300 سال پہلے دہرا چکے ہیں، بول چکے ہیں، شما اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد، کہ اے اسرائیل کے لوگوں، ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ یہاں تک کہ میتھیو چیپٹر 19 ورس نمبر 16-17 کے اندر ہے کہ ایک رچ پرسن، ایک امیر آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا ہے، کہتا ہے گڈ ماسٹر واٹ گڈ تھنگ شیل آئی ڈو ٹو انٹر دا کنگڈم آف ہیون، کہ اے اچھے ماسٹر، اے اچھے گرو، کیا مجھے اچھے کام کرنا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں پیراڈائز میں داخل ہو جاؤں، کنگڈم آف ہیون میں داخل ہو جاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں وائی کالس داؤ می گڈ، مجھے گڈ کیوں کہتے ہو، مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ وائی کالس داؤ می گڈ، مجھے اچھا کیوں کہتے ہو؟ دیر از نو گڈ نن گڈ سیو ون اینڈ دیٹ از گاڈ، کوئی اچھا نہیں ہے سوائے ایک کے، وہ گاڈ ہے۔ یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں اچھا کہتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام گڈ نہیں۔ یہاں پر جو گڈنس کی بات ہو رہی ہے وہ پرفیکٹنس کی بات ہو رہی ہے، ایبسلیوٹ گڈنس کی بات ہو رہی ہے، 100% گڈنس کی بات ہو رہی ہے، ریلیٹیو گڈنس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ریلیٹیو گڈنس تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، ہر کوئی میں اچھائی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ایبسلیوٹ گڈنس کا اعتراض کر رہے ہیں،
کہ میں 100% گڈ نہیں ہوں، اور 100% اگر کوئی گڈ ہے تو صرف ایک ہے تنہا، وہ اللہ ہے۔ یہاں پر بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گڈ نہیں ہوں، میں ایبسلیوٹ گڈ نہیں ہوں، اور سوائے وہ ایبسلیوٹ گڈ ہے، اس کا مطلب وہ انکار کرتے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں۔ تو خدا کا تصور، ایک خدا کا ذکر ہم کو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب، ہندو کی کتابیں، ان سب میں ہم کو ملے گا۔ یہ ایک زبردست مہرہ اور نقطہ ہمارے پاس ملتا ہے آپس میں سوہارد پیدا کرنے کی۔ دوسری بات جو سوہارد پیدا کرنے کے لیے، ہارمنی پیدا کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں۔ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا کی مذہبی کتابوں میں، مختلف مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، ہندو کی مذہبی کتابوں میں بھی ان کو ملتا ہے۔ اگر ہندو کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے تو یہ ایک سامانیہ بات ہوئی، یہ ایک سا باتیں ہوئی، اس سامانیہ اور ایک سا بات کی بنیاد پر سوہارد کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی کی مذہبی کتابوں میں، بائبل کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور الحمدللہ صاف طریقے سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سانگ آف سولومن چیپٹر 5 ورس نمبر 16 کے اندر ہے، اکو ممت تکیم وکل محمد زہبودی زہرئی بین جروشلم، کہ اس کا منہ سویٹ ہے، میٹھا ہے، اور اس کا نام محمد ہے۔ محمد نام کے ساتھ میں ہم کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب میں ملتا ہے۔ ایک حوالہ گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 16 ورس نمبر 7 میں، Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I should go away. For if I go not away, the Comforter will not come. But if I depart, I will send him unto you. کہ یہ بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ میرا جانا، اگر میں نہیں جاتا ہوں تو وہ محسن، وہ کمفرٹر نہیں آئے گا، اگر میں چلا جاتا ہوں تو پھر وہ آئے گا۔ یہاں پر صاف بات آ گئی کہ میرا جانا ضروری ہے، تب جا کر کے محسن، وہ کمفرٹر آئے گا۔ عیسائی حضرات اسی ورس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہولی اسپرٹ کے لیے ہے، حالانکہ ہولی اسپرٹ آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں موجود ہے۔ جان چیپٹر 20 ورس نمبر 21 میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں، ریسیو ای دا ہولی اسپرٹ، پریزنٹ ٹینس میں، کہ ہولی اسپرٹ کو تم اپناؤ۔ تو ہولی اسپرٹ کا کہنا کہ یہ ہولی اسپرٹ کے لیے، یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے جان چیپٹر 16 ورس نمبر 12 to 14 کے اندر، ہاؤ بٹ آئی ہیو مینی تھنگ ٹو سے ٹو یو، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، کہ وہ شخص میرے بعد میں آئے گا، ہی ول ناٹ اسپیک آف ہمسیلف بٹ واٹس ایور ہی شیل ہیئر دیٹ شیل ہی اسپیک، وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ کہے گا، اینڈ ہی شیل گلوریفائی می، ہی ول شو یو تھنگس ٹو کم۔ یہاں پر بھی جب عیسائی حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، تو پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ ہولی اسپرٹ کے لیے ہے، پاک روح کے لیے ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا مختصر طور پر کہ پاک روح کا تصور عیسائی حضرات کے نزدیک کیا ہے۔ پاک روح کا تصور عیسائی حضرات کے نزدیک ہے ثلاثہ کا، ٹرینٹی کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دوسرا خدا مانتے ہیں اور پاک روح کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔ اس طریقے سے ثلاثہ کو پورا کرتے ہیں، خدا برتر وہ ایک خدا، دوسرے خدا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے خدا پاک روح۔ تو پاک روح کو وہ ثلاثہ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اگر عیسائی حضرات پاک روح کو ثلاثہ کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرات پاک روح کو خدا تسلیم کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ he shall not speak of himself but whatsoever shall he hear that shall he speak، اگر اس جملے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ بھی وہ سنے گا وہ کہے گا، تو اگر ہم پاک روح کے لیے سمجھیں، اگر ہم اس کو خدا کے لیے سمجھیں، جو عیسائی حضرات سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ بھی سنے گا وہ کہے گا، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ خدا کیوں کسی سے سننے لگے۔ تو یہ کہنا کہ یہ پاک روح کے لیے ہے تو یہ بھی مناسب نہیں۔ الحمدللہ یہاں پر صاف طریقے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں کسی کے آمد کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسانیت دنیا کی مذہبی کتابوں میں ملے تو یہ ایک بہانہ ہمارے پاس میں ہے سوہارد کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے،
اس کی بھی سامانتائیں اگر ہم کو مذہبی کتابوں میں مل جائیں تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوگی، بہت ہی خوبصورت بات ہوگی۔ الحمدللہ ہندو طریقے میں ایک طریقہ اللہ کی پرستش اور پرمیشور کی پرستش کے اندر ایک طریقہ ہے ساشٹانگ کا، اور